شیروں اور شیرنیوں، یہ سٹیج پر جتنے افراد کھڑے ہیں میرے اور شیروں کے درمیان میں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں. دانیال پیچھے ہو جاؤ پلیز، مجھے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، پیچھے ہو جائیں. آج میں اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف صاحب کا سلام. یہ جو سٹیج پر کھڑے قائدین ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اسلام آباد کی جو قیادت یہاں سٹیج پر موجود ہے، لیکن ان سے میری ملاقات کل ہوگی. آج میں صرف کارکنوں سے ملنے آئی ہوں. اور اسلام آباد والوں، میری بات سنو، بات سنو، بات سنو. شکریہ. میری بات سنو، بڑے غور سے میری باتیں سنو، بڑی ضروری باتیں ہیں، اور وہ باتیں آپ نے پھر ہراول دستہ بن کے آگے لے کے جانی ہے، اس لیے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہیں. یہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو بہت پیار بھرا سلام. جب میں لندن سے آئی، میاں صاحب کے ساتھ 4 مہینے میرے گزرے. وہاں میاں صاحب نے کہا کہ جاؤ اور عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کرو، اور اس کا آغاز جو ہے وہ تنظیمی کنونشن سے کرو، کارکنوں سے ملاقات کرو. تو ہمارے مخالفین بہت دوربینیں لگا کے بیٹھ گئے. ان کو لگا کہ آج اتنی مہنگائی ہے، معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. کیونکہ جب وہ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. تو وہ بڑے، انہوں نے میری بات سنی، ٹھہر جاؤ، انہوں نے میری بات مانی. وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں، وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال. اور آج بڑی دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا، کارکنوں کا کتنا جذبہ ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں، عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے. ہاں، گھڑی چور کی ابھی بات کریں گے، گھڑی چور کو چھوڑیں گے نہیں، بات کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے، آج جب کل میں ایبٹ سے اسلام آباد پہنچی، تو وہ راول فلائی اوور کے اوپر سے جب میں گزر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ 2017-18 ہر روز نواز شریف صاحب کے ساتھ نیب کا انتقام بھگتنے ہم لاہور سے جب آتے تھے، تو راول فلائی اوور جو تھا وہاں پر ٹریفک جیمز ہوتے تھے، ہمیں وقت سے پہلے نکلنا پڑتا تھا. وہ جو نااہلی اور نالائکی تھی، اس کی سزا راول چوک پہ لوگوں نے بھگتی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
جو 4 سال نہیں بن سکا اس کو شہباز شریف نے اس راول فلائی اوور کو 1 مہینے میں مکمل کرا دیا اور عوام کے لیے کھول دیا. آج وہاں ٹریفک جیمز نہیں ہیں. آج آپ اس کنونشن کے لیے وہاں سے گزر کے آئے ہوگے تو بتاؤ وہاں پر کوئی ٹریفک جیم تھا؟ 100% ٹرو. تھینک یو. اور اس کے بعد بھاراکاؤ فلائی اوور کی بھی بات کرتی ہوں. عوام کی بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی بھاراکاؤ کے عوام کی خصوصاً کہ وہاں پر بہت گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتی تھی. عوام ٹریفک میں پھنستے تھے. مری آنے جانے والے سیاح پھنس جاتے تھے. تو لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پر فلائی اوور بنے. تو دیکھو شہباز شریف نے نہ صرف وہ فلائی اوور شروع کرا دیا, آپ دیکھو گے کہ شہباز سپیڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ جلد سے جلد ختم ہوگا. اور اسی طرح اسلام آباد میٹرو کی طرف آ جاؤ. 4 سال وہ میٹرو مکمل نہیں ہو سکی, اس کو شہباز شریف نے 15 دن کے اندر عوام کے لیے کھول دیا. مری سے آنے جانے والوں کے لیے, پنڈی کے رہائشیوں کے لیے کوئی بھی روٹ ایسا نہیں ہے جو اس میس ٹرانزٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو, چاہے وہ میٹرو بس ہو چاہے وہ گرین بس ہو. عوام کی سہولت کے لیے یہ شہباز سپیڈ سے مکمل ہوا ہے. 2016 میں جو اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کو ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا, آج بھی میں جب میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ میں کسی نے کبھی اتنے زبردست اسکول جو ہیں وہ نہیں دیکھے ہوگے. ان کی عمارتوں کو ٹھیک کرایا, ان کو سہولیات دی, ان کو IT لیبز دی. اور آج آپ دیکھتے ہوگے وہ جو نواز شریف نے 70 بسیں دی تھیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں 200 تک چلی گئی تھی, وہ یلو بسز, جب پرائم منسٹر بسز کا پروگرام آپ سڑکوں پہ چلتے دیکھتے ہو تو نواز شریف کی یاد آتی ہے نا. میں بھی جب گزرتی ہوں وہ سڑکوں پہ یلو بسز میں بچوں کے لیے دیکھتی ہوں, طالب علموں کے لیے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اسلام آباد والوں 200 بسوں سے ان 4 سالوں میں 201 بسیں نہیں ہوئی. جہاں نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر کھڑا ہے آج بھی. اسلام آباد والوں, موازنہ 2022 کا 2023 سے نہیں ہوگا. موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب میں 10 سال اور عمران خان کے KPK میں 10 سال کا موازنہ ہوگا. میں کل آباد سے واپس آئی ہوں, 2 دن میں وہاں تھی. یقین جانو KPK آج بھی 2023 کے اندر کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں 10 سال سے نواز شریف نہیں تھا. اور اگر موازنہ ہوگا تو نواز شریف کے 4 سال 2013 سے 2017 تک اور اس نالائکی اور نااہلی کے 2018 سے 2022 کا موازنہ ہوگا. اسلام آباد والوں مجھے بتاؤ, یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے, جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو. وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے, اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں. اور پھر جب نااہلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے, ملک نیچے جاتا ہے, تو پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو. ابھی آپ لوگ سن رہے تھے نا, 2-3 دن سے ٹی وی پہ سن رہے ہوگے کہ IMF کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. سن رہے تھے نا, اسحاق ڈار صاحب
पाकिस्तानी कौम की तरफ से IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था IMF के साथ नेगोशिएट ना करते, इसहाक डार साहब को चाहिए था IMF के साथ नेगोशिएट ना करते। जो IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का IMF का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात करो। उसको बिठाते ना जरा IMF के सामने और कहते जरा IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। खुद तो आराम से जाके जमान पाक के बंकर में बैठ गया, आवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ ने भी IMF का एक मुआहिदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था, अवाम के चूल्हों पे जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ को। तो वो IMF का मुआहिदा ना सिर्फ भुगताया, बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख गवाह है, और आप सब गवाह हो कि नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा या नहीं रहा। IMF के मुआहिदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही, डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा, और घी 140 पे रहा या नहीं रहा। और ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई, माइनस में ग्रोथ चली गई। और ये वही बेहिस इंसान है ना जो जब इक्तदार में था तो मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। ये बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था, क्योंकि ये कम करने नहीं आया, ये ज्यादा करने आया था, कीमतें बढ़ाने आया था, जिसकी कीमत आज अवाम को अदा करनी पड़ रही है। बनीगाला का किचन भी कोई और चलाता है, जमान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाती है। अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करे और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करो, इससे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया ये मुल्क। आज अगर हम चाहें भी तो दिन रात की सर तोड़ कोशिशें कर रहे। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया है, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। और मैं ये भी बता दूं, ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है, जिसने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। 4 साल में अगर अगले 5 साल भी इसको मिल जाते तो सोचो आप सबका क्या हाल होता। और आज मान गया है, कहता है कि ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी, तो अगर मुलाकात की थी तो आज याद आया मुलाकात की थी। वो चुप करके छुप के रात के अंधेरे में मुलाकात क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि शायद दोबारा से साजिश करने का मौका मिल जाए, और वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई तो आज सब मीर जाफर भी हो गए, मीर सादिक भी हो गए। बात है, और कल परसों सुन रही थी, कह रहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती। एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। इसका
اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اور کیا کہتے ہو مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے. الیکشن اب یہ تالی نہیں بجے گی. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی. اور آؤ آ کر دیکھو تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو. مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کی سپورٹ سے یہ الیکشن میں ہم اترے ہیں. الیکشن ہارنے کے لیے نہیں, الیکشن جیتنے کے لیے اترے ہیں. اور یہ بھی سن لو, وہ جو 2018 میں تمہاری سلیکشن کمیٹی تھی نا, وہ اب ٹوٹ گئی ہے. اب تمہیں فکر ہونی چاہیے. سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں, اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں. کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا. جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے مسلم لیگ نون, وہ خطرہ پاکستان کے لیے 2011 میں ہی بھاگ گئی تھی. تو اب آپ کی کہانی ختم, سازشوں کا دور ختم, سلیکشن کمیٹی ختم. وہ جو بابا رحمت تھا نا, بابا رحمت جو اپنے آپ کو کہتا تھا, وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا. اور جو اس نے امانت اور صداقت کے سرٹیفکیٹ دیے نا اس کو, آج گلی گلی محلے محلے صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں. کوئی وہ گھڑی چوری کو رو رہا ہے, تحفے بیچ کر کھا گیا. گھڑی جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو, جتنے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ, گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا, اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا, خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا, فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا, اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5-5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہاں پر مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یقین جانو اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں, اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں. جب بھی میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں میرا حوصلہ جو ہے وہ کوہ ہمالیہ جتنا ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو, اپنے بزرگوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, آپ سب سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں اس دفعہ جو اسلام آباد کی سیٹس ہیں وہ جیت کے دکھانی ہیں. ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترنا, جیتنے کے لیے اترنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم نے کمر باندھ لی ہے انشاءاللہ, اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ نعرے, جھوٹ, فریب, پروپیگنڈا کی سیاست چھوڑو, گالی گلوچ, بدتمیزی کی سیاست چھوڑو, اور یہ دیکھو کہ آپ کا مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کا مستقبل اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یوتھ پروگرام دیا, جس نے آپ کو لیپ ٹاپس دیے, جس نے آپ کو اسکالرشپس دیے, جس نے آپ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز بنائی, جس نے آپ کے لیے فورن اسکالرشپس دیے, جس نے آپ کو سی پیک بنا کر آپ کے لیے نوکریوں کے دروازے کھولے, نہ کہ ایسے فریبیوں کے ہاتھ میں جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. ملی کسی کو نوکری؟
وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نوکریاں بانٹتے رہے. عوام کو 1 کروڑ میں سے کوئی نوکری نہیں ملی اور نوکریاں چھین لی. الٹا لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. اور اس کے بعد 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا, ایک گھر ملا کسی کو؟ نواز شریف نے 90 کی دہائی میں اپنا گھر اسکیم شروع کی, ہزاروں کو گھر ملا. شہباز شریف نے آشیانہ اسکیم شروع کی, ہزاروں کو گھر ملا. اور پھر سی پیک جو شروع کیا, ملک میں ترقی آئی. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 0 لوڈ شیڈنگ میں بدلا. تو جس نے کیا ہے وہی کر کے دکھائے گا. جس نے ملک کو تباہ کیا ہے وہ اب اپنے مستقبل کی فکر کرے اور بنی گالا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے. میرے شیروں اور شیرنیوں, میرے سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھو گے, الیکشن کی تیاری کرو گے, یوتھ میں اپنا میسج پہنچاؤ گے, خواتین میں اپنا میسج پہنچاؤ گے, سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس کو بڑھاؤ گے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اچھی بات ہے, اور زیادہ ٹائم دو. جو نہیں ہے وہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ, کیونکہ ہمیں گلی محلے اور سوشل میڈیا سب پر نواز شریف کی اور اس ملک کی جنگ لڑنی ہے. یہ مریم نواز کی جنگ نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کی جنگ بھی نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی. وعدہ تو آپ وعدہ کرتے ہو, میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بھلے کچھ دن لگ جائیں لیکن آپ کی امیدوں کا دیا ہم بجھنے نہیں دیں گے. جب تک اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لیں گے, چین کی نیند نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارے نوجوانوں کا ہے, یہ ملک میرے شیروں کا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو وہاں لے کر جائیں گے, اس ملک کو یہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات سے, جہاں پر عوام کی جان چھوٹے گی. تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ خواب پورا کرو گے میرا انشاءاللہ. اپنے ملک کے لیے نکلو گے, اپنی قوم کے لیے نکلو گے, اپنے لیے نکلو گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگا دو, نواز شریف, اور زور سے نواز شریف, شہباز شریف. اور اسلام آباد کے کونے کونے تک آواز جانی چاہیے, پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے بہت عقیدت بھرا سلام.